یہ پاگل ہو چکی ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، اپنی زندگی خراب نہ کرو، میں تمہاری دوسری شادی کروا دیتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ جناب علی، یہ گفتگو ایک ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا، یعنی اپنی مرضی سے رشتہ کیا، اور جب شادی بیٹے کی ہونے جا رہی تھی ٹھیک ایک ہفتہ قبل اس خاتون کے بیٹے کی ہونے والی بیوی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس کے باعث وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد جو بیٹے نے فیصلہ کیا، آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ 6 سال بعد اس بیٹے کو وہ سرپرائز ملا جس نے اس بیٹے کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ تمام تر تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ جناب علی، آسیہ لڑکی جس نے تعلیم حاصل کی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، باپ نے اپنی بیٹی پر خوب پیسہ لگایا۔ بیٹی کی خواہش تھی کہ ابا جان میں ڈاکٹر بن کے ایک تو آپ لوگوں کا خیال تو رکھوں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بڑھاپے میں بھی آپ کا خیال رکھوں گی، کیونکہ جس طرح آپ مجھ پر خرچ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، اسکول سے لے کر کالج، کالج سے لے کر یونیورسٹی، یعنی یہ ساری جرنی مجھے یاد ہے، اور جب میرے دن بدل جائیں گے، میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، آپ کو میں پرسکون زندگی مہیا کروں۔ جناب علی، وہ باپ اپنی بیٹی پر انویسٹمنٹ کرتا رہا اور یوں ایک دن ایسا آیا جب بیٹی نے خوشی خوشی اپنے باپ کو کال کی کہ ابا جان میں ڈاکٹر بن چکی ہوں، آج مجھے ڈگری ملنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس ڈگری کو ملنے کے بعد اپنی پریکٹس کا آغاز کروں گی، ہمارے دن بدلنے والے ہیں۔ آسیہ ڈاکٹر بن گئی۔ ڈاکٹر بننے کے بعد جناب علی، آسیہ نے ایک جگہ پریکٹس کا آغاز کیا اور اس پریکٹس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑے بہت پیسے مل جایا کرتے تھے۔ آسیہ کا ایک کزن جو کہ کینیڈا میں موجود تھا، وہ بھی پڑھا لکھا تھا، وہ آسیہ کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تمہاری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ جو کہ کینیڈا میں ہے۔ حالانکہ آسیہ اور اس کا جو ہونے والا خاوند تھا ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے، خاندان کے فرد تھے، ملتے رہتے تھے اچھے طریقے سے، دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم تھا۔ اب آسیہ نے تو اپنے باپ کا فیصلہ مانتے ہوئے شادی کی رضامندی ظاہر کر دی اور یوں جناب علی، آسیہ کا رشتہ طے پا گیا اپنی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ۔ پھپھو کا بیٹا کینیڈا سے پاکستان آیا اور آسیہ نے کہا کہ میں ابھی صرف نکاح کروں گی، 2 سال کی میری پڑھائی ہے۔ اپنے ہونے والے خاوند سے کہا کہ نکاح ہم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سال بعد آپ آنا، ہم دوبارہ دھوم دھام سے شادی کر لیں گے۔ آسیہ کے خاوند نے جناب علی اس بات کو قبول کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہو، پڑھو اور میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد آسیہ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ شاید جو میری پھپھو کا بیٹا ہے وہ اس رشتے سے خوش نہیں، یعنی اس کو خوشی نہیں ہے، اس کے گھر والے زبردستی میرے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب آسیہ بھی جناب علی اپنے اس باپ کے فیصلے پر حیران تھی کہ ابھی میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں، لیکن اس سب کے باوجود باپ کا فیصلہ قبول کیا اور اپنے کزن کے ساتھ رشتہ کر لیا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے اگلے روز جناب علی آسیہ نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ کیونکہ مجھے آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں، کہ شاید زبردستی آپ کا میرے ساتھ نکاح کروایا گیا۔ آسیہ کے خاوند نے کہا کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں اس رشتے سے خوش ہوں، آپ تعلیم حاصل کرو، میں ٹھیک 2 سال بعد واپس آؤں گا اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جناب علی، نکاح کے ٹھیک 10 دن بعد آسیہ کے خاوند نے پاکستان سے کینیڈا جانے کا فیصلہ کیا۔ جاتے جاتے آسیہ کی ساس نے اپنے بیٹے کو روکا کہ صرف 10 دن ہوئے ہیں تمہیں کینیڈا سے آئے ہوئے، ابھی ہمارے پاس کچھ وقت رہا تو کرو، اس کے بعد چلے جانا۔ لیکن اس کے باوجود آسیہ کا خاوند پاکستان سے کینیڈا چلا گیا۔ خاوند کے جانے کے بعد آسیہ نے جو 2 سال کا ٹارگٹ سیٹ کر رکھا تھا جس کے دوران میں نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے اور اپنے آپ کو ایک کامیاب ڈاکٹر بنانا ہے، اس کا آغاز کر دیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جناب علی 2 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا تھا۔ دن طے پا گئے، شادی طے پا گئی۔ آسیہ کا خاوند بھی 2 سال بعد پاکستان آ چکا تھا۔ اب شادی کو صرف 1 ہفتہ باقی تھا۔ جناب علی، آسیہ اپنے ہاسپٹل سے واپس آ رہی تھی، اس دوران گاڑی بھی خرید لی تھی، پاس گاڑی بھی تھی۔ خوفناک روڈ ایکسیڈنٹ میں جناب علی آسیہ شدید زخمی ہوئی، 1 سے 1.5 گھنٹہ لاوارث پڑی رہی، پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ سنسان راستہ تھا۔ اور جب گھر والوں کو خبر ہوئی، اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا آپریشن کریں گے، اس کی حالت جو ہے یا تو اس کی جان جا سکتی ہے یا اس کا ذہنی توازن چلا جائے گا، یعنی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی اور یا اس کی جان چلے جائے گی۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ اس کا آپریشن کریں، ہم چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں اچھے کی امید ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔
اور دوسری جانب آسیہ کا خاوند جو کہ پاکستان پہنچ چکا تھا، اس کو بھی جب ایکسیڈنٹ کی خبر ملی فوراً ہاسپٹل پہنچا، اور ہاسپٹل پہنچنے کے بعد جب گھر آیا تو آسیہ کی ساس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری بات کان کھول کے سن لو، تمہاری بیوی کا جو آپریشن ہوا ہے ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، کیونکہ جیسی آپریشن ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ جا کر مل لیں، اس نے کسی کو نہیں پہچانا، تم اپنا مستقبل خراب کرو گے، اس کے ساتھ شادی نہ کرو، میں تمہاری دوسری شادی کر دیتی ہوں، ساری زندگی کیسے اس کے ساتھ گزارا کرو گے، کس طرح اس کو سنبھالو گے۔ جناب علی بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، رشتہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا، ختم اس کو میں اپنی مرضی سے کروں گا، میں ایسے کبھی بھی نہیں کروں گا کہ اس مشکل وقت میں آسیہ کو اکیلے چھوڑ دوں، میں اس کو اپنے ساتھ کینیڈا لے جاؤں گا اور وہاں جا کر اس کا علاج کرواؤں گا۔ خاندان والے بڑے حیران ہوئے آسیہ کے خاوند کے اس فیصلے سے، لیکن آسیہ کے ماں باپ خوش اس بات پر بھی تھے کہ ہماری بیٹی کا ہو سکتا ہے کینیڈا میں اچھا علاج ہو جائے، لیکن حیرانگی تھی اور بار بار روک رہے تھے اپنے داماد کو کہ بیٹا کیوں لے کر جا رہے ہو، دوسری شادی کر لو، ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ آسیہ تو پڑھی لکھی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہے، تم کم از کم اپنی زندگی خراب نہ کرو۔ آسیہ کا خاوند فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اس کو اپنے ساتھ کینیڈا لے کر جاؤں گا۔ کینیڈا لے جانے کے بعد اس کا علاج شروع کروایا، اور علاج کا سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ جس گھر میں اپنے ساتھ آسیہ کو رکھا، روزانہ کی بنیاد پر آسیہ کو انجیکشن لگنا، آسیہ کو ادویات ملنی، اور جب انجیکشن لگتا تھا تو آسیہ جو کہ ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اپنے خاوند کو گالیاں نکالتی تھی، برے برے الفاظ کہتی تھی کہ تم بدتمیز ہو، تم بہت غلط ہو، تم میرے ساتھ کیا کرتے رہتے ہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے پین ہوتی ہے۔ یہ انجیکشن لگنے کا سلسلہ جو کہ روزانہ کی بنیاد پر جاری تھا، ادویات بھی ملتی رہتی تھی۔ پھر اس دوران جب کبھی کبھار آسیہ نے انجیکشن لگوانے سے انکار کرنا تو خاوند نے جناب علی اپنے بازو پہ ایک سرنج لگانی، بتانا کہ مجھے بھی انجیکشن لگا ہے لیکن مجھے درد نہیں ہوئی، تاکہ کم از کم جو آسیہ کا علاج چل رہا تھا چلتا رہے۔ اس دورانیے کو جناب علی 3 سال گزر چکے تھے۔ اب 3 سالوں بعد آسیہ کی حالت کچھ یوں ہو گئی کہ اس نے گھر کے برتن توڑنا شروع کر دیے، اسٹریس کا شکار ہو گئی، دوائیاں کھا کھا کے، انجیکشن لگ لگ کے حالت بری ہو چکی تھی، اور سارا ذمہ دار اپنے خاوند کو کہتی تھی کہ تمہاری وجہ سے میں تکلیفیں برداشت کر رہی ہوں، تم پتہ نہیں کون ہو، مجھ پر ظلم کرتے ہو، مجھے انجیکشن لگواتے ہو، مجھے میڈیسنز دیتے ہو، کیونکہ آسیہ کو کچھ پتا تھا ہی نہیں، اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا تھا، جس کے باعث اپنے خاوند کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتی رہتی تھی۔ اب ایک روز جب جناب علی آسیہ کا خاوند گھر آیا، برتن ٹوٹے ہوئے، آسیہ کے ہاتھ میں کانچ لگا ہوا، خون نکل رہا، پھر اس کے بعد اچانک آسیہ کی طبیعت ایسی خراب ہوئی، سر درد شدید شروع ہوا۔ جب اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تو ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا اس کے دماغ کی ایک نس ڈیمیج ہو گئی ہے، ہم نے اس کا علاج کرنا ہے، فوری اس کا آپریٹ کرنا ہے، وگرنہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ اب یہ دوسری مرتبہ آسیہ کے خاوند پر ایک پہاڑ قیامت کا ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ پہلے بیوی کا ایکسیڈنٹ، پھر اس کے بعد نئے سرے سے آپریٹ، سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا، اور پیچھے سے خاندان کے لوگوں کو یہی کہنا کہ آسیہ ٹھیک ہے، ویڈیو کال پر کبھی بات کروا دینی، خاندان والوں کو حقیقت پتہ تھی کہ ٹھیک بالکل بھی نہیں ہے، بس کیا ہے کہ آسیہ کا خاوند ایک رشتہ نبھا رہا ہے، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب اس کی بیوی پر مشکل وقت آیا تو بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی۔ جناب علی آپریشن کا آغاز ہوا، ڈاکٹرز نے آپریشن کر لیا اور کہا کہ نگہداشت میں رکھیں گے 3 گھنٹے، 3 گھنٹے بعد پتہ چلے گا 50-50% چانسز ہیں، یا تو اس کی جان بچ جائے گی اور یا جو اس کا ذہنی توازن یہ کھو بیٹھی تھی ٹھیک ہو جائے گی۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹرز نے خوشی کی خبر سنائی، آسیہ کے خاوند کو بھاگے آئے، باہر آ کر بتایا کہ اللہ نے آپ کی سن لی، آپ کے دن بدل دیے، آپ کی بیوی جو پچھلے 3-4 سال سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سب کو پہچان بھی رہی ہے، اور اب اس کی حالت بھی ٹھیک ہے۔ جناب علی آسیہ کا خاوند اندر داخل ہوا اپنی بیوی کے پاس، بیوی جو کہ اپنے خاوند کو دیکھتی جا رہی ہے، پوچھ رہی ہے اپنے خاوند کو کہ سجاد میں کہاں پر ہوں، ہم یہاں پر کیوں ہیں، میں ہاسپٹل میں کیوں ہوں، مجھے کیا ہوا، یہ ساری باتیں بیوی اپنے خاوند سے کرتی رہی، اور سجاد نے کہا کہ ابھی آپ ٹھیک ہو جاؤ، میں گھر جا کر آپ کو ساری سٹوری سناؤں گا۔ جب جناب علی آسیہ کو ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی، ڈسچارج ہوئی، گھر کینیڈا میں جہاں پر موجود تھا لانے کے بعد ساری روداد، ساری جرنی پچھلے 3 سے 4 سال کی اپنی بیوی کو بتائی کہ یوں یوں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ 3 سالوں میں نے آپ کا خیال تو رکھا ہی رکھا، اور اس وقت جو آپ کا نیا آپریٹ ہوا اس کے باعث آپ جو ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جناب علی آسیہ نے اپنے خاوند کے ہاتھ چومے اور اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس سے زائد وہ کیا کر سکتی تھی، لیکن آسیہ کے خاوند نے اپنی بیوی کا خیال تو رکھا ہی رکھا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کو راضی کیا اور اپنی آخرت سنوار لی۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔